کہ جی آرمی چیف نے کہا ہے کہ جو ایران سے محبت کرتا ہے وہ ایران چلا جائے پاکستان چھوڑ کے. کہتے ہیں دیکھو جی یہ 15 سے 20% شیعہ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. بھائی یہ جملہ انہوں نے ایبسولوٹلی نہیں بولا, ایک ریلیٹو جملہ تھا, سخت جملہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کسی کانٹیکسٹ میں ہے. اور یہ جملہ آپ سارے لوگ بولیں گے. میں ابھی آپ کے سامنے سچویشن رکھتا ہوں. اور کچھ عرصہ پہلے یہی جملہ آرمی چیف نے بولا سنیوں کے بارے میں. اس وقت تو کسی شیعہ عالم کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں جاگی کہ یہ آرمی چیف 2500 علماء کی موجودگی میں اتنی بڑی تھریٹ کیوں دے رہے ہیں. وہاں شیعہ علماء بھی موجود تھے. جو کچھ عرصہ پہلے جہاں پہ آپ کو پتا ہے ہمارے جو حافظ طاہر اشرفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے سپاس نامہ پڑھا تھا, وہ 2500 علماء کی موجودگی میں اس پروگرام کی بات کر رہا ہوں. اس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے موجود تھے. وہاں پہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ جس کو اس قسم کی شریعت چاہیے نا, ظاہر وہ دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے, اور ظاہر حنفیوں میں بریلوی بھی شامل ہیں, تو وہ افغانستان چلا جائے پاکستان چھوڑ کے. کسی سنی عالم نے باہر نکل کے کوئی ایسی تقریر نہیں کی کہ جی آج ہمیں آرمی چیف نے دھمکی دی ہے کہ ملک چھوڑ کے افغانستان چلے جاؤ. اور یہ سیم پوائنٹ ہائی لائٹ کیا مفتی عبد الرحیم صاحب نے, جو مفتی طارق مسعود صاحب کے استاد ہیں, ان کے مدرسے کے ہیڈ. انہوں نے بھی اس پہ ایک ولاگ بنایا. انہوں نے کہا ہم تو 80% ہے سنی پاکستان کا, وہ تو ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان چلے جاؤ, اگر اس قسم کی آپ کو شریعت چاہیے کہ آپ کی بچیاں نہیں پڑھیں گی, اہل حدیثوں کو قتل کیا جائے گا, شیعہ کے جلوسوں کے اوپر بندی ہوگی. ابھی پتہ ہے آپ کو افغانستان والوں نے اس دفعہ جمعرات کو عید بنائی ہے, سعودی عرب سے بھی ایک دن پہلے. میرا خیال ہے اسی توہم پرستی کی وجہ سے کہ جی جمعے والے دن جو عید حکمرانوں پہ بھاری ہوتی ہے, تو آڈے ہوتے ویسے ہی پاری نے ساڑھے وڈے, تو انہوں نے جمعے کی عید سے بچنے کے لیے جمعرات کو عید کی ہے, سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے. سعودیہ نے بھی چھاڑ دیتا انہوں نے. اور انہوں نے شیعہ علماء کو ایک دن پہلے بلا کے کہا کہ آپ دستخط کریں. شیعہ علماء نے انکار کیا. وہ 3 شیعہ علماء جیل میں ڈال دیے افغانستان نے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ عید, انہوں نے کہا چاند نظر آئے گا تو عید کریں گے نا, اس طرح عید کر لیں. یہ اس دفعہ 1447 ہجری کی چھوٹی عید اسلامک جمہوریہ افغانستان, بیسیکلی وہ دیوبندیہ جمہوریہ, اور اس میں بھی ایک خاص اسکول آف تھاٹ خوارج کا, انہوں نے سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے کر لیا. ہماری تو ہفتے کو ہوئی نا, سعودیہ میں جمعے کو ہی انہوں نے کر لی. اور وہ انہوں نے اپنا ریکارڈ قائم رکھا کہ اللہ کے فضل سے افغانستان میں کبھی بھی 30 روزے نہیں ہوئے. اور ہمارے کے پی میں بھی میری زندگی میں کوئی یاد نہیں مجھے کہ 30 روزے کبھی ہوئے ہوں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی سال ہے تو بتا دیں. اور اختلاف صرف چھوٹی عید کا, بڑی عید پہ کبھی اختلاف نہیں ہوا, 10 محرم پہ کبھی اختلاف نہیں ہوا, 12 ربیع الاول پہ کبھی اختلاف نہیں ہوا. یار ساری چاند کے مہینے ہیں نا, چھوٹی عید پہ مسئلہ ایک سیاسی مذہبی مسئلہ بنایا ہے. یہ دماغ کھولا کریں اور سوچا کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. تو مفتی عبد الرحیم صاحب نے کہا کہ وہ تو ہمیں بھی کہہ رہے تھے آپ افغانستان چلے جائیں, تو ہم اس کا یہ رزلٹ نکالیں گے, وہ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. تو اگر آپ کے بارے میں ایسی بات کر دی تو اس کو آپ نیگیٹو نہ لیں. اور پھر اگلی بات, مجھے آج آپ ایمانداری سے بتائیں, آج اہل حدیث دنگا فساد شروع کر دینا سعودی عرب کے حق میں. میں آپ کو یہ داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں, آرمی چیف نے بلا کے وابیوں کہنا جاؤ سعودی عرب تسی, کیونکہ سٹیٹ اس طرح تو نہیں چلتی نا. ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن سٹیٹس ہیں, سب لوگ اپنے اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں. سعودی عرب کے مفادات انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے, ایران کے مفادات انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یہ آج کا سینیریو نہ دیکھے کچھ عرصہ پہلے تک. پاکستان کے ساتھ تو کوئی نہیں کھڑا ہوا, ہمیشہ انڈیا کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کیوں کھڑے ہوئے؟ بالکل ٹھیک کھڑے ہوئے, نیشن سٹیٹ ہیں, انہوں نے اپنی سٹیٹ کو دیکھنا ہے کہ جو ان کے لیے فائدہ مند ہے انہوں نے کرنا ہے. ایون ترکی جو آپ کہتے ہیں جی ورلڈ لیڈر ہے طیب اردگان, ترکی نے تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ تجارت ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر سمجھتے ہیں اپنے لیے بہتر تو کریں, نیشن سٹیٹ ہے, اس کے باوجود وہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے. اور یہاں پوری کی پوری گیم جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا موقف پہلے دن سے یہی ہے, یو این او کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے, 2 ملک بننے چاہیے, ایک فلسطینیوں کو ملے ایک یہودیوں کو, دیٹس آل. اور اگر ہم اس سٹانس سے پیچھے ہٹیں گے پھر ہمیں کشمیر والے سٹانس سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ میں ان جذباتی مولویوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں یہودیوں کو وہاں سے نکال دیں, سارا ملک فلسطینیوں کے پاس آ جائے. اور بھائی انہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی ہوئی ہے, اس کے بعد یو این او میں پوری دنیا کے مسلمانوں نے مانا ہوا ہے. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, انڈیا کی بھی جو ڈکلیئر پالیسی ہے نا, اس میں وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو مانتے ہیں. واجپائی صاحب فلسطین کے حق میں تقریریں کرتے رہے, کتنے ہارڈ لائنر تھے. اس سے پہلے بھی آپ نہرو, گاندھی, آج بھی اسٹیٹ پالیسی ان کی یہی ہے کہ 2 ریاستیں بننی چاہیے. اس لیے یاسر عرفات کی دوستیاں انڈیا کے ساتھ بھی تھی, پاکستان کے ساتھ بھی تھی, کیونکہ انڈیا سپورٹ کرتا ہے فلسطین کی ریاست کو. اور یہاں ہم پتہ نہیں کیا کچھ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تو ابھی یہ جو مردود چیز آئی ہے مودی
اس نے آ کے خباثت کی ہے. ابھی بھی اس کی وجہ سے اس کو اپنی عوام کی بھی گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں اور کانگریس کی بھی گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں کہ آپ کہاں جا کے اسرائیل کی گود میں بیٹھ گئے. ہماری تو یہ پالیسی نہیں تھی, ہم تو مظلومین کے ساتھ تھے. تو اگر جو بندیوں کو یہ تھریٹ ملتی ہے نا کہ آپ افغانستان چلے جائیں, اور اہل حدیث کو یہ تھریٹ ملتی ہے کہ جی آپ سعودی عرب چلے جائیں, اور اہل تشیع کو یہ تھریٹ ملتی ہے کہ آپ ایران چلے جائیں, تو یہ کسی کانٹیکسٹ میں مل رہی ہے اس اعتبار سے کہ اگر آپ پاکستان میں, اچھا مجھے یہ بتائیں, پاکستان کی نیشنلٹی جن لوگوں کے پاس ہے تو کیا وہ آئین کے تحت پاکستان کے ساتھ وفاداری کے پابند ہیں کہ نہیں؟ آرٹیکل 5 کے تحت ہے نا, ٹھیک ہے. اب آپ نے ہمیں دینی مسائل نہیں بتانے, دینی مسائل میں جائیں گے تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. پھر تو بریلوی کہیں گے کہ سب سے پہلے امام کعبہ کی لاش لٹکاؤ اور بریلوی امام وہاں کھڑا کرو. نہیں کہیں گے, وہ تو نماز نہیں پڑھتے اس کے پیچھے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ ذرا اپنا مولوی پن سائڈ میں رکھ کے نا, آنکھیں کھول کے نا, پوسٹ ورلڈ وار 2 جو دنیا ہے نا اس میں جیئیں, اور آپ کو پتا چلے کہ دنیا کس طریقے سے چلتی ہے. اس میں نیشن سٹیٹس بنی ہیں, ان میں ہر سٹیٹ نے اپنے مفادات کو دیکھ کے چلنا ہے, ساتھ ہی ساتھ باقیوں کا بھی احترام کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنی سٹیٹ کو دیکھ کے چلنا ہے, اور باقی سارے اسی طرح ہی کر رہے ہیں. ایران بھی یہی کر رہا ہے, سعودیہ بھی یہی کر رہا ہے, افغانستان بھی یہی کر رہا ہے. تو پاکستان کے پاس بھی رائٹ ہے کہ وہ بھی یہی موقف رکھے. یہ لادہ بات ہے کہ پوری دنیا میں کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, سب سے پہلے پاکستان میں گاڑیاں جلتی ہیں, بینک لوٹے جاتے ہیں, روڈز بلاک ہوتی ہیں, لوگ ناک شہید ہوتے ہیں. ایک خامنائی صاحب شہید ہوئے اور ان کی محبت میں, ان کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہوئے درجنوں مسلمان جو اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھتے تھے پاکستان میں پروٹیسٹ میں شہید ہو گئے. اس سے خامنائی صاحب کی روح کو خوش نہیں ہوئی ہوگی جو ایکٹیویٹی یہاں پرفارم کی گئی. علمی پوائنٹ نمبر 9. اب یہ جو آخری 2 علمی پوائنٹ ہے نا, 9 اور 10, یہ انڈائریکٹلی گفتگو ہے, لہذا جس نے یہ کی میں اس کے ریفرنس سے بیان کروں گا. یہ چونکہ بڑی گرم گفتگو ہے اور 11,000 وولٹ ہے, اس لیے کوئی اور عالم تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا, نہ تردید کرنے کے لیے. لیکن جس نے آ کے کیمرے میں دلیری سے یہ 2 پوائنٹ بیان کیے, میں انہی کو کریڈٹ دوں گا اور انہی کے ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں. میرے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے, لہذا میری گفتگو کو کوئی اس اعتبار سے کوٹ نہ کرے کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی ایک سے زیادہ شواہد موجود ہیں. ایک نے ویڈیو میں بیان کیا, باقیوں نے تو نہ تصدیق کی نہ اس کی تردید کی, کیونکہ یہ باتیں بڑی سخت تھی دونوں. میں وہ آخر میں بیان کر دیتا ہوں, علمی پوائنٹ نمبر 9 اور 10. اس کے لیے میں یہ ساری تمہید ساتھ دوبارہ سے پیش کر رہا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 9 اسی کانٹیکسٹ میں آغا شفا نجفی صاحب ہیں, انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا, یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے یہ بات بیان کی. اب یہ ظاہر ہے انہوں نے پبلکلی بیان کر دی ہے, اگر نہ کرتے اور مجھے کسی سورس سے پتا چلتی تو میں بھی اس قسم کا ٹروتھ پبلک میں ریویل نہ کرتا. وہ بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع علماء جب آرمی چیف سے ڈسکس کر رہے تھے ایران کے حوالے سے, تو انہوں نے یقین دہانی کروائی. انہوں نے کہا میں خود بڑی محبت کرتا ہوں خامنائی صاحب سے, ان کی شہادت کا مجھے آپ سے زیادہ غم ہے, اور ایران کے مسلمانوں کا مجھے آپ سے زیادہ غم ہے. ہم بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں جو کچھ امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بتایا کہ اس وقت ایران کا پوری دنیا سے رابطہ ہمارے ذریعے سے ہے, خواہ وہ عرب دنیا سے ہو خواہ وہ چائنا کے ساتھ ہو, یہ رابطہ ہمارے ذریعے سے ہے, اور ہم جہاں تک ہو رہا ہے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. اب وہ سپورٹ کا لیول کیا ظاہر ہے وہ تو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کرنا. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر آج تک سعودی عرب رکا ہوا ہے باوجود اس کے کہ ایران نے سعودیہ پر حملے کیے, تو ہماری وجہ سے رکا ہوا ہے. ادروائز ہم ڈیفنس ٹریٹی میں ان کے ساتھ ہیں, اور اگر وہ ہمیں پابند کرے جواب دینے کا تو ہم پابند ہیں, لیکن سعودیہ کو ہم نے ہی روک کے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے جواب نہیں دینا. یہ انہوں نے اپنی لائلٹی شو کی شیعہ مسلمانوں کے ساتھ, ایران کے ساتھ. علمی پوائنٹ نمبر 10. اب یہ انتہائی خطرناک قسم کا علمی پوائنٹ ہے جس سے میری کانپیں ٹانگ رہی ہیں, یعنی کہ میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور یہ بھی میں آغا شفا نجفی صاحب کے ہی کھاتے میں ڈالوں گا. انہوں نے اپنی تقریر میں بیان کیا, یوٹیوب پہ رکھی ہے, میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لی ہے. کل کو میرے متھے کسی نے مارا تو میں کہوں گا جناب یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ تھی, ان کے ریفرنس سے میں بیان کر رہا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں بنائی ہوگی, اور اگر یہ وہ ٹروتھ ریویل نہ کرتے پبلکلی تو مجھے اگر اندر سے پتا بھی چل جاتا کسی شیعہ عالم کے تھرو, تو میں اسے کہتا کہ یار آپ آ کے خود بیان کرو, کیونکہ اگر میں بیان کرتا ہوں نا تو وہ کہیں گے تو بیٹھے کو نہیں سر. میں نے یہ جتنی باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو یوٹیوب پہ اپلوڈ نہ ہوئی ہو. ہاں اپلوڈ ہوئی بھی ہے, پھر میں نے علماء سے باقاعدہ بڑی تفصیلی, رات کو بھی میں اس پہ ہی ورکنگ کرتا رہا, الگ الگ علماء سے میں نے ڈسکشنز کی کہ میں نے کل اس کے اوپر بولنا ہے, کیونکہ آج کرنٹ افیئر یہی ہے اس وقت. تو پورے ملک میں آگ لگائی ہوئی, آپ کو پتا ہے وہ
انتشاری ٹولے نے, سیاسی مذہبی جماعت جو انہی کی پالی ہوئی تھی, مذہبی ٹچ والی, تو ظاہر ہے اس آگ کو ٹھنڈا تو کرنا ہے. تو یہ آخری پوائنٹ بھی میں آغا شفا نجفی صاحب کے ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف سے ہم نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ ایران شکست کھا گیا اس جنگ میں تو پھر اگلا نمبر تو پاکستان کا ہے. تو اس پہ پھر آرمی چیف نے کہا کہ اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے, تو پھر اگلا نمبر صرف پاکستان کا نہیں ہوگا, آدھی دنیا ہم ساتھ لے کے ہی مریں گے, اکیلے نہیں مریں گے. یہ ذہن میں رکھیں. اور کہتے ہیں ہم نے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ کسی کے دماغ میں ہمارے والے سے کوئی چیز ہے تو ہم نے پھر اکیلے نہیں مرنا, ہم پھر ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. ہاں حقیقت بات ہے. اور مسلمان تو ویسے ہی تیار بیٹھا ہوا ہے یار, اس دنیا میں تو غم ہی اتنے ہیں. یقین کریں کہ آخرت میں ہی بندہ لینڈ کرے تو سکون کی زندگی ہے. ہاں دنیا تو ہے ہی غموں سے عبارت ہے, اور یہ ہمارا امتحان بھی ہے, اسی لیے ہمیں خودکشی سے بھی روکا گیا. ادروائز تو پھر آپ پیپرز میں ایگزامینیشن ہال سے اٹھ کے باہر چلے جائیں تو فیل ہی ہوں گے نا. تو رہنا اسی دنیا میں ہے, فیل نہیں ہونا جب تک کہ اللہ نہ اٹھا لے. خود اٹھ کے چلے گئے تو پیپر میں فیل, پیپر تو خالی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ یہاں تک کوئی صورتحال آئے. باقی اللہ کو پتہ ہے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ان تمام بڑوں کو کریڈٹ دینا چاہیے, ان کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے جنہوں نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنایا, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں, ڈاکٹر عبد القدیر ہوں, ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب ہوں, اور کتنے لوگ جو ان سے بھی بڑے تھے لیکن وہ اس طرح پبلکلی ان کا ذکر نہیں ملتا کیونکہ ان کو پاکستان نے سیکرٹ ہی رکھا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو جنہوں نے میزائل پروگرام شروع کیا, نواز شریف صاحب کے دور کے اندر اٹامک بلاسٹ ہوئے, اور پھر آگے معاملات چلتے رہے. جس کی جو کنٹریبیوشن, سب کی کنٹریبیوشن ہے اس میں, خواہ بے نظیر ہوں, نواز شریف ہوں, عمران خان ہوں, زرداری صاحب ہوں, سب نے پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ اپنے اپنے دور میں الحمدللہ شو کی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایون جتنے ڈکٹیٹرز ہیں, مشرف سے مجھے اتنا اختلاف ہے لیکن پاکستان کا میزائل پروگرام اس کو ایپیکس پہ پہنچانے والا مشرف ہے. بے نظیر نے تو شروع کیا تھا لیکن ڈاکٹر سمر مبارک مند کے ذریعے نیس کام, جس ادارے میں جاب کرتا رہا, این ڈی سی میں, یہ سارے ادارے, این ڈی سی, پی ایم او, اے ڈبلیو سی, یہ سارے ادارے مشرف صاحب نے اکٹھے کیے اور بڑی دلیری کے ساتھ اس وقت انہوں نے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کی. آپ کو پتا ہے بارڈر پہ 2002 میں فوج لگا لی تھی انڈیا نے, اور اسی وقت پھر غوری میزائل کا ٹیسٹ ہوا تھا یہاں ہمارے جیلم ٹیلا جوگیاں سے. اس کے بعد فوج واپس لے کے گیا تھا انڈیا, ادروائز یہ تو ٹال ہی نہیں رہے تھے. تو پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے. پاکستان کو اپنی سیکورٹی کے اوپر اتنا پیسہ اسی لیے لگانا پڑ رہا ہے کہ ہماری ایگزسٹنس کا معاملہ ہے. آج اگر دنیا ہم سے ٹلی ہوئی ہے نا تو ہمارے ایٹم بم کی وجہ سے, ہماری آرگنائز جو فورسز ہیں ان کی وجہ سے, ہمارے ریاستی ادارے, خواہ وہ اٹامک انرجی کے ادارے ہوں, خواہ وہ فوج سے متعلق ادارے ہوں, ان کی وجہ سے, اور سب سے بڑھ کر اس عوام کی وجہ سے جنہوں نے اتنا بھاری بھرکم ٹیکس ماضی میں دیا اور مستقبل میں بھی دیں گے اپنی سیکورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے. تو یہ سب کا حصہ اپنے اپنے جگہ پہ موجود ہے. سب سے بڑھ کر عوام کا حصہ ہے جن کے ٹیکسز سے یہ سارے معاملات میٹ ہوتے ہیں. اور آج کے اس دن میں ہمارے جو فوجی جوان اس بارڈرز کے اوپر پاکستان کے دفاع پر اپنی فیملی سے دور ہیں, ان کے لیے بھی دعائے خیر کروں گا. جو شہید ہوئے ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کروں گا. اور پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان کفار کے خلاف برسر پیکار ہے, یا خوارج کے خلاف یا منافقین کے خلاف, ان سب کے حق میں دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ دنیا اور آخرت میں عافیت کا معاملہ کرے.